صفحہ نمبر 6 ہے، 18 نمبر آیت مکمل ہوئی تھی، 19 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھیجے گئے جو عذاب ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ان پر عذاب کیوں آئے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ فکیف کان نکیر، پس کیسا تھا میرا انکار کرنا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان پر عذاب بھیجے۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں اور قدرت کے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولم، کیا بلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الطیر پرندوں کی طرف، کیا بلا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، فوقہم اپنے اوپر، صافاتن پر پھیلائے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا بلا یہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سروں کے اوپر ہوتے ہیں، پر پھیلائے ہوتے ہیں، اڑتے ہیں فضا میں، گھنٹوں جو پرندے ہیں وہ اڑتے رہتے ہیں۔ کبوتر کو صبح کے وقت چھوڑیں شام تک وہ واپس ہی نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو، فوقہم جو ان کے اوپر ہیں، اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقْبِضْنَ، اور وہ سمیٹتے بھی ہیں، پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ جب پروں کو سمیٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ زمین پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، یعنی پروں کو پھیلائے ہوئے فضا میں اڑتے ہیں، اور جب پروں کو سمیٹتے ہیں تو پھر زمین پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یمسکہن، نہیں روکتا ان کو، الا مگر الرحمن، رحمان، یعنی گھنٹوں وہ ہوا میں رہتے ہیں، ہوا میں ان کو کون روکتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں روکتا۔ تو ان جانوروں کو بنانے والا، پرندوں کو بنانے والا، پرندوں کو پر دینے والا، اور پھر ان کو اڑنے کا طریقہ بتانے والا، اور پھر ان کو زمین پر بٹھانے والا کون ہے، رحمان، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ دیکھیں ایک مرغی ہے، اس کو انڈوں پر بٹھائیں تو 21-22 دن وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے۔ اس کو کون انڈوں پر بٹھاتا ہے؟ اور وہ تب تک بیٹھی رہتی ہے جب انڈوں سے چوزے نہیں نکل آتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو یہ طریقہ بتلائے
کہ تو اس پہ بیٹھے گی، اس سے چوزے نکلیں گے، اور پھر جب چوزے نکلیں گے تو اس سے اٹھ جائے گی، تیرا ٹھکانہ اور ہو جائے گا۔ ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالی بچے کو پیدا فرماتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور وہ اپنی خوراک تلاش کرتا ہے۔ اب خوراک اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ ماں کی چھاتی سے ملتی ہے، اور وہ چھاتی کو تلاش کرتا ہے۔ اس کو کس نے بتلایا کہ تجھے ایک خوراک جو ہے وہ یہاں سے ملے گی؟ تو فرمایا الا الرحمن، اللہ تبارک و تعالی ہی بتلانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکتا ان کو فضا میں الا الرحمن مگر رحمان۔ ان پرندوں کو جو پر پھیلائے ہوئے فضا میں اڑتے ہیں ان کو ہوا میں کون روکتا ہے؟ رحمان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہ، بے شک وہ بکل شیء، ہر چیز کو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کا علم، اس کی سمع، اس کی بصر، ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے لشکروں کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے لشکر کون سے ہیں، تم کس کے دفاع پہ چل رہے ہو۔ دیکھیں عموماً کوئی حکومت ہے تو حکومت اپنے دفاع کے لیے فوج کو مقرر کرتی ہے، اپنی دفاع کے لیے فوج کو رکھتی ہے، اور جس حکومت کی فوج نہیں ہوگی وہ محفوظ نہیں ہوگی، وہ حکومت محفوظ نہیں ہوگی، کیونکہ بڑی طاقتوں والی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کمزور طاقتوں والوں کو کھا جاتی ہیں، ان پر حملہ کرتی ہیں اور قابض ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فوج جو ہے وہ دفاع کے لیے رکھی جاتی ہے، لشکر جو ہے وہ دفاع کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کا کوئی لشکر ہوگا، کوئی فوج ہوگی، تو دوسرا جھجکے گا کہ ہم ان پر حملہ کریں گے تو ہمیں روکنے والا کوئی ہے، یعنی ان کے دل میں ڈر ہوگا، اور ڈر کی وجہ سے وہ دوسرے ملک پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو دفاع کے لیے کیا رکھا ہوتا ہے؟ فوجیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے کافرو، اے مشرکو، امن ھذا الذی، بلا کون ہے وہ، ہوا جندن، وہ لشکر، وہ فوج، لکم تمہاری، بھلا کون سا لشکر ہے تمہارا، ینصرکم، جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمانی، رحمان کے سوا۔ جب تم کسی گہرے میں آ جاؤ، جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ، تو تمہارے پاس کون سا لشکر ہے، تمہارے پاس کون سی فوج ہے جو اس مصیبت سے تمہیں چھٹکارا دلا دے، جو اس گہرے سے تمہیں نکال دے؟ اگر اللہ کے سوا ہے تو بتلاؤ کون سی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے پاس کوئی لشکر ہے مصائب سے تمہیں نجات دلانے والا یا تمہیں گراؤ سے نکالنے والا؟ تو بتلاؤ کون ہے وہ؟ فرمایا ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا مگر، فی غرور، دھوکے میں۔ کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مصیبت میں ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ غرق ہو رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تم ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں غرق ہونے سے بچا لے گا۔ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا کہ مجھے تو فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، میں تو پہاڑی کی چوٹی پر چلا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا فی غرور، مگر دھوکے میں۔ ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں کہ فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میرے کام آئے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غریب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ رب ہے، بھلا رب کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا فی غرور، مگر دھوکے میں۔ اسے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اور تم اس بات کو بھی جان لو، امن، بھلا کون ہے، ھذا الذی، وہ لشکر جو، یرزقکم، رزق دیتا ہے تم کو، ان امسکا، اگر وہ روک لے، رزقہ، اپنا رزق،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنا رزق روک لے تو کون سا لشکر ہے، کون سی طاقت ہے جو تمہیں رزق دے گی؟ تم تو ہر وقت کس کے محتاج ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے تو تمہیں رزق نہیں ملے گا۔ جب تم ہر وقت، ہر دم، ہر لمحے اللہ کی ذات کے محتاج ہو تو پھر ضد میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ فرمایا بل لجو، بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں، فی عتوٍ، سرکشی میں، ونفور، اور نفرت میں، یعنی وہ اسلام سے، توحید سے، دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ کے احکامات سے نفرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ وہی ذات ہے جو تمہاری مددگار ہے ہر وقت، ہر لمحے، اسی نے تمہیں مصائب سے، تکالیف سے بچانا ہے، اور وہی ذات ہے جو تم کو رزق دیتی ہے۔ اگر اس کا دیا ہوا رزق تم سے کوئی روک لے تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، سوائے اللہ کے رزق کو نہ کوئی بند کر سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، اور نہ کوئی دے سکتا ہے، کیونکہ خالق ذات، مالک ذات اور رازق ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اسے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال سے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر بات کو سمجھایا ہے، اور مثال کس بات کی دی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قبر سے اٹھائیں گے، دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک ایسے لوگ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو قبر سے اٹھائیں گے، اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے تو وہ سر کے بل چل رہے ہوں گے اور اندھیرے میں چل رہے ہوں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پاؤں پر چل رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے لیے نور ہوگا۔ ہم پچھلے پارے میں سورۃ التحریم میں پڑھ چکے ہیں، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کی دائیں جانب بھی۔ اب کافر و مشرک لوگ جو ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا، اور مومنین کا بھی یہ حال ہوگا۔ کافر مشرک کا حال کیا ہوگا کہ وہ سر کے بل چل رہا ہوگا، اندھیرے میں چل رہا ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور جو مومن ہوگا وہ اپنے پاؤں پر چل رہا ہوگا، اپنی ٹانگوں پر چل رہا ہوگا، اور اس کے آگے نور بھی ہوگا، اس کو نظر آ رہا ہوگا میں نے کس جانب کو جانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے محبوب کیا کوئی سر کے بل بھی چل سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ پروردگار جو پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ اور وہ سر کے بال کیوں چلائے گا؟ اس لیے چلائے گا کہ دنیا میں ان کی کھوپڑیاں الٹ چلتی تھیں، ان کے دماغ الٹ چلتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب ان کو قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کو الٹ چلائیں گے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی۔ آفامئی، کیا بھلا وہ شخص، یمشی، جو چلتا ہے، مکبن، اوندھا، علی وجہہ، اپنے چہرے پر، یعنی اپنے چہرے کے بل چلتا ہے، اپنے سر کے بل چلتا ہے، اہدا، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، امن، یا وہ شخص، یمشی، جو چلتا ہے، سویًا، سیدھا، یعنی پاؤں کے بل چلتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ فرمایا ان میں سے بہتر کون ہے؟ کیا سر کے بل چلنے والا بہتر ہے یا پاؤں کے بل چلنے والا بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہدایت والا کون ہے، سہولت والا کون ہے؟ جو سیدھا چلے گا، صحیح راستے پر چلے گا، وہ جس کو آگے نور نظر آ رہا ہوگا، دائیں جانب بھی نور ہوگا اور اس کی آگے بھی نور ہوگا۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو اندھیرے میں چل رہا ہوگا اور سر کے بل چل رہا ہوگا؟ میں اب تم خود ہی سمجھ جاؤ کہ ان میں سے، ان دونوں لوگوں میں سے بہتر کون سے لوگ ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، هو الذی، وہ ذات ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، انشأ، جس نے پیدا کیا، کم، تم کو، وجعل، اور بنایا، لکم، تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل۔
فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہارے جسم میں بے شمار اعضاء عطا فرمائے، ان میں بڑے بڑے اعضاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر بتلایا۔ لکم السمع، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں قوت سماعت عطا کی، اس نے تمہیں کان عطا کیے، ان کانوں کے ذریعے تم سنتے ہو۔ کیا بھلا کوئی ہے ایسا جو تمہیں کان دے سکے؟ فرمایا والابصار، اور اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں اچھی بھلی آنکھیں دی، ان آنکھوں سے تم اپنے والدین کو دیکھتے ہو، اللہ کے کلام کو دیکھتے ہو، اللہ کے گھر کو دیکھتے ہو۔ کیا بھلا کوئی ایسی آنکھیں دے سکتا ہے اللہ کے سوا؟ فرمایا والافئدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دل عطا کیے۔ کیا کوئی ہے ایسی ذات اللہ کے سوا جو تمہیں دل عطا کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے اور مفت میں عطا کر دیے، بن مانگے عطا کر دیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعامات ہمیں بن مانگے عطا کر دیے۔ ہمیں تو مانگنے کا پتہ بھی نہیں تھا، ہم ماں کے پیٹ میں تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں ماں کے پیٹ میں ہی ہمیں عطا فرما دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلیلاً، جب تمہیں اتنا کچھ ملا ہوا ہے، اتنا اچھا جسم، خوبصورت جسم، اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنی خوبصورت شکل عطا کی، اتنا صحت مند جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، تو پھر تم اللہ کے ناشکرے کیوں بنے پھرتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا قلیلاً، بہت کم، ما تشکرون، جو تم شکر کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہم تو دن سے لے کر رات تک اور ساری ساری رات بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو پھر بھی ہم ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہیں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی نعمتیں پانے کے باوجود بھی تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ الذی، وہ ذات ہے، زرع، جس نے بکھیرا ہے، تم کو فی الارض، زمین میں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں بکھیرا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مشرق میں رہتے ہیں، مغرب میں بھی رہتے ہیں، شمال میں رہتے ہیں، جنوب میں رہتے ہیں۔ تو یہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف تمہاری رہائش کا بندوبست فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین میں بکھیر دیا، اور تمہارے رزق کا بھی بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے فرما دیا۔ اور فرمایا وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا، تم اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، اور وہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب وہ سور پھونکیں گے، سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، زمین بالکل ہموار ہوگی۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی کجی ہوگی نہ کوئی ٹیلا رہے گا، بالکل برابر ہوگی۔ اور اس دن حالت کیا ہوگی؟ وہ دن فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اور سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، 1 میل کی مسافت پہ۔ دنیا میں یہ کروڑوں میل کی مسافت پہ سورج ہوتا ہے، اور جب سخت گرمی ہوتی ہے تو ہم سورج کی تپش اور حرارت کو برداشت نہیں کر پاتے۔ فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا کہ سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں گے، اور لوگ ایسے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے ناف تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو حلق تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں گے، معافیاں مانگ رہے ہوں گے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حالت کیا ہوگی کہ ان کی زبانوں سے رب سلم نکل رہا ہوگا، کیا پروردگار
سلامتی فرما دیجئے، اے پروردگار سلامتی فرما دیجئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اپنے دوست سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی بھی ہوگا جس کے پاس 50 نیکیاں ہوں گی اور 50 گناہ ہوں گے، اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا ایک نیکی لے آ، تو کامیاب ہو جائے گا، تاکہ تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وہ بڑا ہی خوش ہوگا۔ خوش کس لیے ہوگا؟ اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ایک نیکی، وہ تو میں جس سے مانگوں گا مجھے مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے وہ کس کے پاس جائے گا؟ دنیا میں جو اس کا جگری دوست ہوتا تھا نا، اس کے پاس جائے گا کہ یار مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ الہی کاننی، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، تجھے ایک نیکی دے کر میرا کیا بنے گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ وہ ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، کوئی بھی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، کیا کہے گا؟ اتعرفینا، کیا تم مجھے جانتی ہے؟ تو ماں کیا کہے گی؟ میں تجھے کیوں نہیں جانتی ہوں؟ میں نے دنیا میں تجھے جنم دیا تھا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، میں نے بڑی سختیاں میں نے برداشت کی تھی، میں تجھے کیسے نہیں جانتی ہوں؟ تو پھر وہ اپنی ماں کو واسطہ دے گا کہ مجھے ایک نیکی چاہیے۔ تو ماں کیا کہے گی؟ الہی کاننی، تو مجھ سے دور ہو جا۔ ماں بھی نیکی دنیا میں قربان ہوتی تھی، لیکن وہاں پر ماں ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ ایسی صورتحال وہاں پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں بکھیرا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم قیامت والے دن اکٹھے کیے جاؤ گے، اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اور دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہے، کمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔